اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجذ، صدق اللہ العظیم۔ اس صحیح حدیث کے اندر صراحتاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے۔ لفظ ہیں عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ جیسے کوئی چیز دانتوں میں رکھ کر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ سنت کو مضبوطی، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سنت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر عام انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کلیئر کرے، کہ وہ یہ معلوم ہو اس کو کہ یہ عمل سنت ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جعلی نوٹ آ چکے ہیں، تو عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح جعلی زیورات آ چکے ہیں، نقلی زیورات آ چکے ہیں، تو عام آدمی جو ہے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے دین کے اندر ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں، دین کے اندر ایسی نئی نئی باتیں لے کے آ گئے ہیں کہ جس سے عام آدمی یہ نہیں معلوم کر سکتا کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ سنت عمل ہے یا سنت عمل نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے عام آدمی، تو وہ مولوی صاحب قرآن و حدیث کے ذریعے اس کو یہ ثابت کر کے دیتے ہیں کہ یہ عمل ہے جو ہے سنت عمل نہیں ہے۔ دوسرے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے تو وہ مولوی صاحب اس کو قرآن و سنت سے، قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے۔ تو عام آدمی اب یہاں پریشان ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، میں تو اب یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ یہ سنت عمل ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں آج ایسے طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو جس سے عام انسان، عام لوگ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ عمل سنت ہے اور یہ عمل سنت نہیں ہے۔ تو آج 3 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کے بعد بھی اور طریقے بتاؤں گا کہ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، یہ سنت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو سنت عمل ہوگا وہ بین الاقوامی ہوگا، کہ ایسا کام جو سنت ہے وہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہوگا، ہندوستان میں بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہوگا، بنگلہ دیش، سعودی عرب اور ترکی میں بھی اسی طریقے سے کیا جا رہا ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس کو مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سنت عمل یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھا جائے مسجد میں، پھر بایاں پاؤں اندر رکھا جائے اور دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ سنت عمل ہے۔ اب یہ عمل آپ کو پاکستان میں بھی اسی طریقے سے نظر آئے گا، ہندوستان میں بھی اسی طریقہ سے نظر آئے گا، بنگلہ دیش میں بھی اسی طریقہ سے نظر آئے گا، آپ کو یہ عمل سعودی عرب اور ترکی میں بھی اسی طریقہ سے نظر آئے گا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی ممالک ہیں، آپ کو ہر ملک کے اندر یہی طریقہ نظر آئے گا، چاہے جتنے ممالک ہیں، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، جہاں جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جب وہ مسجد میں جائیں گے تو سنت عمل یہی اختیار کریں گے۔ یہ ہے پہلی نشانی کہ یہ جو سنت عمل ہوتا ہے وہ بین الاقوامی ہوتا ہے، ہر ملک میں اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب مسجد سے ہم باہر نکلتے ہیں تو پہلے
بایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، پہلے بایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں، اس کے بعد دایاں پاؤں باہر رکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ تو اسی طرح چاہے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء کے اندر جو سنت طریقہ پاکستان میں ہے، اسی طرح جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں بھی جو سنت طریقہ ہے، تو جتنے بھی ممالک ہیں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک ہی طریقہ ہوگا، جو پاکستان کے اندر طریقہ ہے وہی ہر ملک کے اندر مسلمانوں کا طریقہ ہوگا۔ تو یہ پہلی نشانی ہے، پہلا طریقہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو پرکھیں کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، ہم اس عمل کو دیکھیں جو میں عمل کر رہا ہوں وہ تمام ممالک کے اندر اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر اسی طرح ہوتا ہے، جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہ وہاں اسی طریقے سے کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سنت عمل ہے۔ اور اگر طریقہ ایک نہیں ہے، طریقہ مختلف ہے، یا ایک ملک میں وہ عمل ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا، مثال کے طور پہ پاکستان میں جس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے ہندوستان میں دوسرے طریقے سے کیا جاتا ہے، بنگلہ دیش میں تیسرے طریقے سے کیا جاتا ہے، یا بعض جو مسلمانوں کے ملک ہیں بعض ملکوں میں وہ عمل ہوتا ہے اور بعض میں نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سنت عمل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے طریقہ اپنا بنایا ہوا عمل ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ دوسرا اور تیسرا طریقہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔